بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابا جان، میرا کٹا سر لے کر میری امی کے پاس نہ جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کے ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین شہر واپس لوٹ آئے۔ 7 سال اسی طرح گزر گئے۔ بیچ میں صرف اللہ کی طرف سے ایک بار ہی بیوی بچے سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92 سال ہو چکی تھی اور شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ دن رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے ایک بچہ دے دیجیے۔ جب عمر 86 سال کی ہوئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچہ دیا۔ بڑھاپے میں ملا وہ بچہ بہت ہی پیارا حضرت ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کے لیے آنکھوں کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اسماعیل کو دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ ان دونوں کو عرب کے اس ویران علاقے مکہ میں چھوڑ کر واپس فلسطین لوٹ جاؤ۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ بیوی ہاجرہ مکہ کے اس ویران علاقے میں اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ دن رات اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ان کے لڑکے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہوئے تو وہ روزانہ اپنی امی حضرت ہاجرہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اماں جان، میرے ابا کون ہیں اور وہ کب آئیں گے؟ بی بی ہاجرہ اپنے اس معصوم بچے کو دلاسا دے کر کہا کرتی تھی کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن تمہارے ابا جان ضرور آئیں گے اور پھر ہم ساتھ مل کر خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فلسطین میں دن رات اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے بیوی بچوں کی بہت یاد آتی ہے، آپ ملنے کی اجازت دے دیں۔ لیکن اس 92 سال کے بڑھاپے کو اجازت نہ ملی اور اسی طرح 7 سال گزر گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹے سو رہے تھے کہ اچانک انہیں خواب نظر آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ یہ خواب دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور صبح 100 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیے۔ اگلے دن پھر وہی خواب آیا تو دوسرے دن 100 بکریاں اللہ کی راہ میں ذبح کر دی۔ تیسرے دن پھر سے وہی خواب آیا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اشارہ میرے بچے اسماعیل کی طرف ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دوں۔ یہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ گیا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے اللہ کے لیے اپنا ایک لڑکا کیا ہزاروں لڑکے قربان کر دوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک تیز دھار چھری لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور مکہ کے اس ویران علاقے کی طرف اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چل دیے۔ دوستو، اس 92 سال کے بڑھاپے باپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب اس کے دل کیا خیال آتا ہوگا کہ آج 7 سال کے بعد میں اپنے بچے کو اسماعیل کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اگلے ہی پل ایک دوسرا خیال آتا ہے کہ ارے میں تو اسے ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ 92 سال کا بوڑھا آدمی ایک مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اور یہ بوڑھا باپ اللہ کے حکم کی خاطر اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہا۔ اونٹنی کے قدم جیسے جیسے مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیسی چھریاں چل رہی ہوں گی۔ آخر 1 مہینے کا سفر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کے اس ویران علاقے میں پہنچے۔ حضرت ہاجرہ نے جیسے ہی اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آئی اور گلے سے لگ کر رونے لگی۔ چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابراہیم بھی
अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश हुए और फिर बीबी हाजरा अपने शौहर को लेकर घर पहुंची। इतनी ही देर में एक हंसता खेलता 6 साल का खूबसूरत बच्चा घर के अंदर आया तो बीबी हाजरा ने उस बच्चे को कहा कि बेटा, तुम हर रोज़ मुझसे पूछा करते थे कि अम्मा जान मेरे अब्बा कौन है और वो कब आएंगे, तो देखो यही तुम्हारे अब्बा हैं और आज ये तुमसे मिलने आए हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो इस छोटे बच्चे के दिल की खुशी की हवाएं चलने लगी और वो दौड़कर अपने अब्बा से लिपट गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने बच्चे इस्माइल को गले लगाकर रोने लगे। बाप बेटे का प्यार देखकर हजरत हाजरा की आंखों में भी आंसू भर आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को देखकर बराबर रोते जा रहे थे। शायद उनके दिल में भी एक तूफान बरपा होगा कि ये मेरा प्यारा बच्चा, आज मैं इसे ज़िबा करने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि मेरे बच्चे इस्माइल को नहलाकर तैयार कर दो, आज मैं उसे घुमाने ले जाऊँगा। ये सुनकर बीवी हाजरा भी खुश हुई कि चलो आज पहली बार मेरा बच्चा अपने अब्बा के साथ बाहर घूमने जाएगा। और फिर जल्दी जल्दी हजरत हाजरा ने अपने बच्चे इस्माइल को नहलाकर तैयार कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर चल दिए। हजरत हाजरा घर के बाहर खड़ी बाप बेटे को दूर ज़्यादा देख रही थी। उन्हें नहीं पता था कि आखिर 92 साल के बूढ़े बाप को अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म मिला है और वो इस मासूम बच्चे को घुमाने ले जा रहे हैं या उसे ज़िबा करने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर मीना वादी की तरफ चल दिए। मीना वादी मक्का से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उछलते कूदते बहुत खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ हंसी मजाक करते जा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। शैतान को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इरादे के बारे में पहले से ही खबर हो गई थी, इसलिए जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मीना वादी में करीब पहुँचे तो अचानक शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके बच्चे इस्माइल को बहकाने लगा कि ए लड़के, तुझे पता भी है कि तेरा बाप तुझे कहाँ लेकर जा रहा है? तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे अब्बा जान मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। तो शैतान ने कहा कि ए लड़के, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारे अब्बा एक तेज़धार छुरी लेकर तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। उसी वक्त अचानक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए इब्राहीम, ये शैतान तुम्हारे बच्चे इस्माइल को बहकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम ज़मीन से 7 कंकरियाँ उठाओ और शैतान को मारो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 7 कंकरियाँ ली और शैतान को मारी तो वो ज़मीन में धंस गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर आगे बढ़ने लगे। अभी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक शैतान फिर सामने आ गया और हजरत इस्माइल को बहकाने लगा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर से 7 कंकरियाँ शैतान पर मारी तो वो ज़मीन में धंस गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर के बाद फिर से शैतान सामने आ गया, इन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बार भी उसे 7 कंकरियाँ मारी और वो ज़मीन में धंस गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अदा अल्लाह को इतना पसंद आई कि आज भी हज करने वाले लोग जब तक मीना वादी में शैतान के उन 3 जुमेरात को 7-7 कंकरियाँ ना मारे तब तक उनका हज मुकम्मल नहीं होता। जब शैतान इन बाप बेटे की तरफ से मायूस हो गया तो वो एक औरत की शक्ल में आकर जल्दी से हजरत हाजरा के पास उनके घर पहुंचा और कहने लगा कि ए औरत हाजरा, क्या तुझे पता भी है कि तुम्हारे शौहर इब्राहीम तुम्हारे बच्चे को कहाँ लेकर गए हैं? तो बीबी हाजरा ने जवाब दिया कि हाँ, वो मेरे बच्चे इस्माइल को घुमाने ले गए हैं। इस पर शैतान ने कहा कि ए औरत, ऐसा नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे बच्चे इस्माइल को ज़िबा करने जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से जाओ और अपने बच्चे को बचाओ। बीवी हाजरा ने जैसे ही शैतान की ये बातें सुनी तो उनका दिल भी उछलकर मुंह को आ गया, क्योंकि उनका एक ही इकलौता बच्चा था और वो उन्हें दिलो जान से प्यार था। लेकिन अचानक
بی بی حاجرہ کو خیال آیا تو وہ شیطان سے کہنے لگی کہ اے عورت، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 92 سال کا رحم دل انسان جو کہ اللہ کی طرف سے ایک نبی ہے، وہ کیسے اپنے معصوم بچے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ اے عورت، اللہ نے تمہارے شوہر کو حکم دیا ہے کہ اپنے بچے اسماعیل کو میری خاطر ذبح کر دو۔ یہ سن کر بی بی حاجرہ کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ شیطان سے کہنے لگی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اسماعیل کو کیا، اگر اللہ نے مجھے 100 بیٹے بھی دیے ہوتے تو میں ان سب کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ بی بی حاجرہ کا یہ جواب سن کر شیطان یہاں سے بھی مایوس ہو گیا اور پھر وہ مینا وادی میں پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے اسماعیل کو لے کر مینا وادی میں پہنچے تو کہنے لگے کہ بیٹا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ابا جان آپ بتائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ دوستو، ایسی بات سن کر دنیا کا کوئی بھی لڑکا اپنے باپ سے لڑ جاتا اور کہنے لگتا کہ ابا جان آپ ایک خواب کی خاطر کیا مجھے ذبح کر دو گے؟ یہ غلط ہے۔ لیکن اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب سنہرے لفظوں سے لکھنے والا ہے۔ قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان جواب کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ اے بیٹا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ خواب دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اے میرے بچے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ دیر نہ کریے بلکہ جلدی سے مجھے ذبح کر کے اللہ کا حکم پورا کریے۔ اپنے بچے اسماعیل کا یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شاید تم چھوٹے ہو اس لیے سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ مجھے ذبح کر دو گے تو میری موت ہو جائے گی اور مجھے اس دھوکے باز دنیا کے بدلے جنت ملے گی۔ ابا جان، اگر آپ مجھے ذبح کر دو گے تو میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، لیکن آپ کے بدلے مجھے اللہ ملیں گے اور اللہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی امی حضرت حاجرہ کی یاد آ گئی اور آنسوں کے ساتھ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابا جان، لیکن ہاں، مجھے ایک بات کا غم ضرور ہے کہ میری موت سے میری امی کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے ابا جان آپ ایک احسان کرنا کہ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا جسم یہیں کہیں پتھروں کے نیچے دفن کر دینا، میرا کٹا سر میری امی کے سامنے نہ لے جانا، ورنہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت تڑپے گی۔ اور ابا جان آپ مجھے ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری امی کو لے جا کر دے دینا کہ اگر انہیں کبھی میری یاد آئے تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی۔ ابا جان آپ اللہ کے حکم میں دیر نہ کریں، آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ مجھے ذبح کریں تو میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ کر تکلیف دے۔ ابا جان آپ مجھے اوندھے منہ لٹا کر ذبح کرنا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میرا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف ہوگا تو آپ میری گردن پر چھری پھیریں گے تو کہیں لڑکے کی محبت میں آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائے اور اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، اس لیے ابا جان آپ میرا منہ زمین کی طرف کر دینا اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا تاکہ اللہ کے حکم میں کوئی کمی نہ رہے۔ اپنے بچے اسماعیل کی ایسی باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور آگے بڑھ کر اپنے بچے اسماعیل کو گلے سے لگا لیا، لیکن پھر کھڑے ہو گئے اور رسی لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پیر باندھنے لگے۔ دوستو، اگر آپ اس وقت کا نقشہ ایک بار اپنے ذہنوں میں کھینچ کر دیکھیے کہ 92 سال کا بوڑھا باپ کہ جس کے جسم میں جان تک نہ بچی ہو، کمزوری کا یہ عالم ہو کہ ڈنڈا لے کر چلتا ہو، اور بڑھاپے کا ایک ہی سہارا 6 سال کا پیارا سا بچہ ہو کہ جو 60 سالوں کی دعاؤں کے بعد ملا ہو، تو وہ بوڑھا باپ کیسے اپنے اس بچے کی گردن پر چھری چلائے گا؟ لیکن آج مینا وادی میں
منظر ہی کچھ اور تھا کہ یہ بوڑھا باپ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بچے کے ہاتھ پیر باندھ رہا ہے کہ جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے وقت ہاتھ پیر باندھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے ہاتھ پیر باندھے اور انہیں زمین پر لٹا دیا۔ ہاتھ میں وہ تیز دھار چھری تھی اور اپنے بچے اسماعیل کی پیٹھ پر اپنا گھٹنا رکھ کر ان کے بال پکڑے ہوئے اور چھری گردن پر رکھتے ہوئے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی اور کہنے لگے کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دل میں میرے بچے اسماعیل کی محبت آپ سے زیادہ بیٹھ گئی ہے؟ تو اے اللہ، میں آپ کی محبت کے لیے ایک اسماعیل تو کیا، اگر آپ نے مجھے 100 لڑکے بھی دیے ہوتے تو سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی۔ آسمان کے سارے فرشتے کبھی ایک ساتھ نہیں روئے ہیں، لیکن 2 موقع ایسے ہیں کہ جب آسمان کی فرشتوں کی بھی چیخیں نکل پڑی اور سب رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگے۔ پہلا موقع یہی تھا کہ جب اس 92 سال کے بوڑھے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ کر اللہ سے کہا کہ اے اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ تو یہ سن کر آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور دوسرا موقع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادی میں کافروں نے پتھروں سے مارا تھا تو حضور کی بے بسی دیکھ کر آسمان کے فرشتے کی بھی چیخیں نکل پڑی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کے کہنے پر آنکھوں میں پٹی باندھ لی تھی، اس لیے جس وقت وہ چھری چلا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو کاٹ نہیں رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا کر اپنے بچے اسماعیل کی گردن کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنے بچے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا، ایسے ہی لیٹے رہنا، میں چھری تیز کر کے لاتا ہوں۔ شاید چھری کی دھار میں کچھ کمی رہ گئی ہے، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا تھا کہ اے چھری، کچھ بھی ہو جائے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور سامنے ایک پتھر کے پاس جا کر چھری تیز کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری تیز کرتا دیکھ رہے تھے۔ پیارے دوستو، قربانی کے بکرے کے لیے علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جب بقرعید کے دن بکرے کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو کہ کہیں چھری کو تیز ہوتا دیکھ بکرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہاں مینا کی وادی میں تو منظر ہی کچھ اور تھا کہ ایک 92 سال کا بوڑھا باپ اپنے 6 سال کے بچے کے سامنے اسے ذبح کرنے کے لیے چھری تیز کر رہا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم نظروں کے ساتھ اپنے ابا کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ چھری تیز کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر پیٹھ پر پیر رکھ کر گردن کاٹنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پتہ نہیں آج چھری کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہ کٹی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سے اٹھے اور پتھر پر چھری تیز کرنے لگے۔ ایسا 3 بار ہوا کہ چھری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب چوتھی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر چھری تیز کرنے لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جلدی سے جنت سے ایک بھیڑ لے کر جاؤ اور اسماعیل کی جگہ اسے لٹا دو، کیونکہ میرے پیارے ابراہیم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میری خاطر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر کے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چوتھی بار چھری تیز کر کے اپنے بچے اسماعیل کے پاس آئے اور آنکھوں پر پٹی باندھی، پیٹھ پر پیر رکھا اور سر کے بال پکڑ کر گردن پر چھری رکھ دی اور پھر چلانے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک چھری گردن پر چلنے لگی اور ہاتھوں میں خون لگنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بہہ آئے اور خیال آنے لگا کہ میرے بچے اسماعیل کی گردن کٹ گئی ہے اور وہ تڑپ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی خاطر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری نہ روکی اور برابر گردن کاٹتے رہے۔ جب یقین ہو گیا کہ اب گردن پوری طرح سے
कट चुकी है तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पीछे को हटे, आंखों पर पट्टी बंधी थी। ये 92 साल का बूढ़ा उसी जगह बैठकर रोने लगा। आंखों से पट्टी हटाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने बच्चे को खून में तड़पता कैसे देखेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और सामने एक ज़बह किया हुआ भेड़ पड़ा है। ये मंजर देख हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। अभी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कुछ पूछते कि अचानक चारों तरफ एक आवाज़ सी गूंजने लगी और अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पुकार कर कहा कि ए इब्राहिम, हकीकत में तूने अपना ख्वाब सच कर दिया। हम इसी तरह नेक लोगों को बदला दिया करते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आगे का वाक़या इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि इसके बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल को लेकर घर लेकर अल्लाह के हुक्म से फिर से फिलिस्तीन शहर वापस लौट आए। और अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि बीबी हाजरा की मक्का के उस वीरान इलाके में वफ़ात हो गई और हज़रत इस्माइल जो अभी बहुत छोटे थे वो बिल्कुल अकेले बचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।